بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، آج خاتمے کے مطلب ثانی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ دو قاعدے فقہیہ ہیں، ایک قاعدہ تجاوز ہے اور ایک قاعدہ فراغ۔ ان دو قاعدوں کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہے، تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ المطلب الثانی ان قاعدۃ التجاوز عن العمل والفراغ منہ هل هي امارۃ او اصل۔ فرماتے ہیں کہ دو قاعدے، ایک قاعدہ تجاوز عن العمل جس کی توضیح نیچے آئے گی، اور ایک جو ہے وہ قاعدہ فراغ ہے، فراغ عن العمل۔ تو فرماتے ہیں یہ دو قاعدے جو ہیں، آیا یہ امارہ ہیں یا اصل عملی ہے؟ جس طرح پہلے بھی قاعدہ ید کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ گفتگو ہے کہ یہ دو قاعدے جو ہیں، اب نیچے توضیح آئے گی کہ یہ دو قاعدے کہاں جاری ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گفتگو ہے کہ یہ امارہ ہے یا اصل ہے۔ تو فرماتے ہیں ان قاعدۃ التجاوز عن العمل والفراغ منہ هل هي امارۃ او اصل وجہان۔ فرماتے ہیں کہ یہاں دو نظریے ہیں کہ یہ قاعدہ تجاوز عن العمل اور فراغ عن العمل جو ہے یہ آیا امارہ ہے یا اصل ہے، تو اس میں دو نظریے ہیں، وجہان ہیں، دو نظریے ہیں۔ اب صاحب کتاب جو فرماتے ہیں کہ ان کا نظریہ وَلَعَلَّ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ، یعنی جو اول ہے، یعنی اس کو امارہ مانے ہم، چونکہ وجہان دو وجہ ہیں، یعنی یا امارہ ہے یا اصل ہے، تو فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ، یعنی یہ جو امارہ ہونا ہے، اور جس طرح پہلے بھی ذکر ہو چکا، جب امارہ ہے تو اس میں کاشفیت عن الواقع ہے، یعنی واقع کو آپ کے لیے واضح کرتا ہے۔ دلیل صاحب کتاب جو فرماتے ہیں لقولہ علیہ السلام فی بعض اخبارہ، جیسے بعض روایات میں امام کا یہ جو فرمان ہے کہ هو حین یتوضأ اذکر منہ حین یشک۔ اب یہ روایت مثلا ایک شخص ہے جو وضو کرتا ہے، اور وضو کے بعد جو ہے، وضو کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا، تو اس کے بارے میں جو ایک کلمہ ذکر ہے اذکر، کہتے کمایاتی حیثو اعتبر الاذکریۃ، یعنی جب وہ وضو کر رہا تھا تو زیادہ متوجہ ہے اس مرحلے سے جب وہ شک کرتا ہے، تو یہ متوجہ ہونا کہ جس کو اذکر ہونا کہتے ہیں، ذاکر اسی سے، یعنی جو شخص متوجہ ہوتا ہے، یہ غافل کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اذکریت التی فیہا جہت کشف عن الواقع، کہتے ہیں اذکریت ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے وہ کشف عن الواقع، یعنی واقع کو آپ کے لیے کشف کرتا ہے۔ وَهَذَا عَلَامَةُ كَوْنِهَا أَمَارَةً، اور اس کا کاشف عن الواقع ہونا یہ امارہ ہونے کی علامت ہے، پس لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے قاعدہ یہ تجاوز اور فراغ جو ہے وہ امارہ ہے۔ البتہ بعد میں یہ گفتگو آئے گی اس کے بارے میں کہ یہ ایک ہی قاعدہ ہے یا دو ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آگے بحث آئے گی۔ فَهِيَ إِذًا مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْاسْتِصْحَابِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمَارَاتِ۔ اب جب ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ قاعدہ تجاوز جو ہے یہ امارہ ہے، تو اگر ایک ایسی جگہ پر استصحاب بھی ہو، قاعدہ تجاوز بھی ہو، تو کہتے ہیں یہ مقدم ہوگا استصحاب پر، جس طرح دوسرے امارات، چونکہ امارات کاشف عن الواقع ہوتے ہیں،
اور یہ استصحاب کو اگر ہم اصل مانتے ہیں تو یہ کاشف نہیں ہے، بلکہ شک کی صورت میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ دلیل تھی، اور دوسری جو دلیل ہے مقدم ہونے کی وہ یہ ہے کہ لِأَنَّهَا وَارِدَةٌ فی مورد وجود الاستصحاب علی خلافها، فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ تجاوز جو ہے وہاں ایسی جگہ بھی آتا ہے جہاں پر استصحاب اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ مثلا جو ہے تجاوز قاعدہ جازی کریں گے اور استصحاب عدم تجاوز ہے وہاں پر، وہو استصحاب و عدم الاتیان بذالک المشکوک۔ استصحاب کہتا ہے کہ آپ کو جس جز کے بارے میں شک ہے آپ نے اس کو انجام نہیں دیا، اصالت عدم جاری کریں گے۔ تو فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ تُقَدَّمْ عَلَيْهِ، اگر اس قاعدہ تجاوز کو استصحاب پر مقدم نہ کیا جائے تو لازم الغاؤہا، تو لازم آئے گا پھر قاعدہ تجاوز کا کیا فائدہ، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں پر قاعدہ تجاوز ہے وہاں پر استصحاب عدم اتیان بھی ہے، تو اگر استصحاب پر مقدم نہ ہو تو بطور کلی جو ہے یہ لغو ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے، چونکہ روایات میں اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ موجود ہے۔ بس ان دو دلیلوں کی بنیاد پر جو ہے یہ قاعدہ تجاوز جو ہے استصحاب پر جو ہے وہ مقدم ہے، ایک امارہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک جو ہے یہ اگر مقدم نہیں کریں گے تو لغویت جو ہے لازم آئے گی۔ اب یہ تحقیق القاعدتین میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قاعدے ہیں یا ایک ہی قاعدہ ہے۔ تحقیق القاعدتین ان قاعدہ تجاوز مع قاعدہ الفراغ متحدۃ ام لا وجہان، قاعدہ یہ تجاوز اور قاعدہ یہ فراق، جس طرح نیچے بھی اس کی مورد کی طرف اشارہ آئے گا کہ یہ کہاں کہاں جاری ہوتا ہے، تو لہذا وہیں پر ہم اس کی توضیح دیں گے۔ تو کہتے ہیں قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ دونوں ایک ہی چیز ہے یا عملہ دو الگ الگ قاعدے ہیں، اس میں وجہان دو نظریے ہیں، بل قولان دو قول ہیں۔ فالقائلون باختلافہما، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز الگ الگ ہیں، فرقوا بینہما، ان دونوں میں جو فرق کرتے ہیں کہ قاعدہ تجاوز کہاں جاری ہوتا ہے اور فراغ کہاں جاری ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بأن الاولی، یہ جو قاعدہ تجاوز ہے ہے فی الشک فی الاتیان ببعض اجزاء المرکب، کہتے ہیں قاعدہ تجاوز وہاں ہوتا ہے جہاں ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہم نے مرکب کے کچھ اجزاء انجام دیے یا نہیں دیے، مثلا کہتے ہیں کالصلاۃ، مثلا نماز ہے، بل لعلها مختصۃ باجزاء الصلاۃ، کہتے ہیں شاید یہ قاعدہ تجاوز نماز کے اجزاء سے ہی مختص ہے۔ اچھا، یہ شک آپ کو کب ہوتا ہے؟ وَذَلِكَ بَعْدَ تَجَاوُزِ مَحَلِّهِ، یہ شک آپ کو کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس محل مشکوک سے گزر جائیں، وَالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَجْزَاءِ، اور دوسرے اجزاء میں داخل ہو جائیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں۔ اب یہ ہے کہ تجاوز محل، یعنی وہ جو محل تھا رکوع اس سے آگے نکل گیا ہے اور دوسرے جز میں مثلا سجدے میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس کو سجدے کی حالت میں شک ہوتا ہے کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں کیا، تو کہتے ہیں یہاں قاعدہ تجاوز جاری ہوگا کہ آپ تجاوز کر کے گئے ہیں، دوسرے جز میں ہیں، اور آپ کا وہ جو شک ہے اس کی طرف کوئی آپ توجہ نہیں کریں گے۔ ایک یہ دوسرا جو قاعدہ فراغ ہے وہ کب جاری ہوتا ہے اور کہاں جاری ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَالثَّانِیَةُ هِیَ فِی الشَّکِّ فِی صِحَةِ عَمَلٍ أُتِیَ بِهِ وَفُرِغَ مِنْهُ، شک ہوتا ہے کہ میں نے وہ جو عمل انجام دیا گیا تھا یا جس سے فارغ ہوا جا رہا ہے، وہ عمل جو میں نے انجام دیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ یہ آپ کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں لِلشَّکِّ فِی اِتْیَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِی الْعَمَلِ مِنْ جُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ،
کیونکہ شک ہو رہا ہے کہ اس عمل میں جو چیز معتبر تھی، مثلا جز اور شرط، آیا وہ میں نے انجام دیا یا نہیں۔ تو یہ قاعدہ فراغ جو ہے وہ ایک عمل مکمل ختم کرنے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے، لیکن یہ جو قاعدہ تجاوز تھا وہ درمیان میں ہی، مثلا جو سجدے میں ہے اس کو شک ہو رہا تھا رکوع میں نے انجام دیا یا نہیں۔ قاعدہ فراغ جو ہے پوری نماز اس نے پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ یار میں نے نماز صحیح پڑھی، مثلا فرض کریں رکوع کیا تھا نہیں کیا تھا، یا مثلا وضو کے ساتھ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، جو شرائط میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے، لہذا وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہیں، یہ قاعدہ تجاوز درمیان میں ہی ہے اور قاعدہ فراغ عمل کے بعد ہوتا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ اعْتَبَرَ فِيهَا الدُّخُولَ فِي الْغَيْرِ أَيْضًا كَالْأُولَىٰ، بعض نے اس قاعدہ فراغ میں ایک دوسری شرط بھی لگائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے کسی عمل میں مشغول ہو جائے، یعنی ایک عمل ختم کرنے کے بعد دوسرے عمل میں مشغول ہو جائے، پھر اس کو شک ہو تو پھر اس صورت میں قاعدہ فراغ جاری ہوگا۔ کل اولا، جس طرح ہم نے یہاں پہلے قاعدہ تجاوز میں بھی یہ کہا تھا کہ بعد تجاوز محلہ والدخول فی غیرہ من الرجم، جس طرح سجدے میں چلا گیا تھا، تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے عمل میں وہ داخل ہو چکا ہو۔ بہرحال ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ دو قاعدے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ یہ صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَزْهَرُ، کہتے ہیں اظہر جو ہے وہ أَنَّهُمَا قَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ دونوں ایک قاعدہ ہے، یعنی دونوں جو ہے ایک قاعدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ ہوں۔ اور وہ دونوں کو اکٹھا اس طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ الشَّكُّ فِي الشَّيْءِ بَعْدَ تَجَاوُزِ مَحَلِّهِ وَالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ، کہتے ہیں اصل جو اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں شک ہوتا ہے اور آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں اور دوسری چیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دونوں قاعدوں میں پائی جاتی ہے، یعنی شک ہے آپ کو کہ انجام دیا نہیں، شے میں شک ہے، تجاوز بھی کر گئے ہیں اور دوسرے کسی عمل میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْعُنْوَانُ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ أَخْبَارِ الْقَاعِدَتَيْنِ الْمُتَقَارِبَةِ تَعْبِيرًا، کہتے ہیں یہ جو ہم نے عنوان دیا ہے شک فی الشیء بعد تجاوز محلہ والدخول فی غیرہ، یہ عنوان ایک ایسا ہے جس کو دونوں قاعدوں کی روایات سے جو سمجھا گیا ہے وہ یہی ہے، اور دونوں قاعدوں کی روایت تقریباً ایک جیسی ہیں، بل تکاد ان تکون متحدۃ لفظا و مقصودا، بلکہ لفظاً اور مقصوداً جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ الشک فی الشیء۔ اب کہتے ہیں یہ جو مفہوم ہے، یہ جو عنوان ہے والشک فی الشیء، یہ دونوں قاعدوں کو شامل ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو ایک چیز میں شک ہے، یشمل عرفاً الشک فی وجود الشیء، یعنی آپ کو ایک چیز کے موجود ہونے میں شک ہے، کہ الذی هو مورد قاعدۃ التجاوز، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ مثلا میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، یعنی وجود میں شک ہے آپ کو۔ مثلا جس طرح قاعدہ تجاوز میں تھا کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، آپ کو شک جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ شک نہیں ہے کہ رکوع کیا تھا صحیح کیا یا نہیں کیا، نہیں، اصلا یہی شک ہے کہ رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وجود میں شک ہے کہ یہاں جو ہے وہ قاعدہ تجاوز جاری کیا جاتا تھا۔ اور یہ الشک فی یشمل الشک فی صحت الشیء الموجود، اور اسی طرح یہ شامل ہوتا ہے آپ کو جو چیز آپ نے انجام دی صحیح دی یا نہیں دی۔ مثلا نماز پڑھنے کے بعد اس کو شک ہو رہا تھا یہ نماز میری صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ مثلا میں نے وہاں رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا شرط کے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی، تو کہتے ہیں یہ شک فی شیء دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا مورد جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ فراق کا ہے۔ وَإِن لَمْ يُسَلَّمْ صِحَّةُ مِثْلُ هَذَا التَّعْبِيرِ الشَّامِلِ لِلشَّكَّيْنِ، کہتے ہیں اگر آپ یہ جو ہم نے تعبیر یہاں ذکر کی ہے،
اگر اس تعبیر جو کہ دونوں شکوں کو شامل ہوتی ہے، اگر اس کی صحت کو تسلیم نہیں کیا جائے، کہا جائے کہ یہ تعبیر آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو قلنا المراد من الشک کے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو شک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو شک ہو رہا ہے قائد تجاوز میں یا قائد فراغ میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ الشک فی وجود الشیء، کیونکہ ایک چیز کے وجود میں آپ کو شک ہے کہ مثلا میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ جو اما شک فی الصحہ، یہ جو دوسرا قائد فراغ والا جو شک ہے وہ بھی اسی کی طرف پلٹتا ہے. اما شک فی الصحۃ فداخل فیہ، یعنی داخل، یہ اسی وجود شے میں ہی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو شک کیوں ہو رہا ہے نماز میں، صحت نماز میں، کہتے ہیں لأنہ فی الحقیقت شک فی وجود الشیء الصحیح، کیونکہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے آیا درست انجام دیا نہیں. مثلا نماز کے بعد ختم ہونے کے بعد شک ہوتا ہے کہ میری نماز صحیح تھی یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے رکوع صحیح کیا تھا اس میں یا نہیں، یا مثلا میں نے جو ہے وہ وضو کے ساتھ پڑھی تھی یا نہیں، یعنی وہ جو وضو صحیح تھا اس کے ساتھ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی جو ہے وہ چیز کی طرف جو ہے ایک ہی شے کی طرف پلٹتے ہیں، اور یہ ہے الشک فی الشیء فیرتفع الاشکال. لہٰذا اشکال جو ہے وہ برطرف ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دو شک ہے، بلکہ وہ ایک شک ہے الشک فی وجود الشیء، اور الشک فی الصحہ بھی جو ہے وہ بھی اسی کی طرف ہی پلٹتا ہے. تو لہٰذا یہاں صاحب کتاب کا نظریہ یہی بنتا ہے کہ یہ دو قاعدے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی قاعدہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی قاعدہ ہے اور اس میں جو روایات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. وعلینا الآن سرد روایات الباب حتی یتضح ما قلنا. کہتے ہیں جو نظریہ ہم نے اپنایا ہے اس کو واضح ہونے کے لیے اب ہم پر ہیں کہ ہم اس باب کی روایات کو جو ہے وہ ذکر کریں. پہلی روایت جو ہے وہ صحیحۃ زرارۃ قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام. زرارہ کی روایت صحیحہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ سوال کیا کہ رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامہ. ایک شخص ہے جو مثلا وہ داخل ہو چکا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، لیکن اس کو شک ہے کہ میں نے اذان کہی یا نہیں کہی. تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ شک کہہ رہا ہے، شک ہے اس کو اذان میں، اور وہ دوسرے داخل ہو چکا ہے جز میں یعنی اقامت میں. قال، امام نے کہا یمضی، یعنی آگے چلے گا، یعنی وہ آگے چلے جائے، یعنی آگے ادامہ دے، اس کو اس شک کی پرواہ نہ کرے. پھر کہتا ہے قلت رجل شک فی الاذان والاقامت وقد کبر. ایک شخص ہے جو تکبیر کہہ رہا ہے، اس نے تکبیر کی، اس کو شک ہوا کہ میں نے اذان و اقامت کہی یا نہیں. قال یمضی، یعنی وہ آگے چلے، یعنی اس کی پرواہ نہ کرے. قلت رجل شک فی التکبیرۃ وقد قرأ. میں نے کہا ایک شخص ہے جو شک کرتا ہے کہ میں نے تکبیر کہی یا نہیں کہی، اور در حال کہ وہ قرأت میں ہے، یعنی وہ قرأت میں داخل ہو چکا ہے، اس کو شک ہے جو پہلے مرحلے میں تکبیر کہی یا نہیں. قال یمضی، امام نے کہا آگے چلے گا. قلت شک فی القراءۃ وقد رکع. ایک شخص ہے جو قرأت میں جو ہے وہ شک کرتا ہے در حال کہ رکوع میں ہے، یعنی رکوع میں چلا ہے اور اس کو شک ہوا ہے کہ میں نے قرأت جو پہلے مرحلے میں کہی یا نہیں کہی، یا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. قال، امام نے کہا یمضی، آگے چلے. قلت شک فی الرکوع وقد سجد. وہ سجدے میں ہے اور اس کو شک ہوا ہے کہ رکوع کیا یا نہیں. قال یمضی، امام نے کہا آگے چلے گا، یعنی یمضی علی صلاۃ ہی، یعنی اپنی نماز پر ہی جو ہے وہ بنا رکھے اور آگے چلے گا. پھر امام اس کو ایک قاعدہ بتاتے ہیں. ثم قال یا زرارۃ، اے زرارہ، اذا خرجت من شیء، جب تم ایک چیز سے نکل جاؤ، ودخلت فی غیرہ، اور دوسرے اس کے غیر میں داخل ہو جاؤ، فشکک لیس بشیء، تو وہاں پر تمہارے شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی تم اس شک کی طرف اعتنا نہیں کرو گے.
تو فرماتے ہیں یہ وہی مطلب ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے دوسری روایات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔